بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب دنیا کے ٹھوکروں سے، بدبختیوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر میں چھت پر غالباً 7 اور 8 کے ٹائم کا وقت ہوگا، چھت پر ٹہل رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، چہرہ آسمان کی طرف تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بڑی تھیں اور میں بلک بلک کے رو رہا تھا، اور مجھے واللہ نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہا ہوں، بس میں روتا جا رہا تھا جب تک کہ میرے آنسو خشک نہیں ہو گیا، دل کا غبار نکل نہیں گیا نا۔ میں روتا رہا، اور یقین جانیں کہ اس رات کے بعد پھر مجھے درود شریف میرے نصیب میں لکھا گیا۔ تو اللہ والو، درود شریف بخت لگوانے کا فارمولہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بدبختی کا علاج درود شریف میں پوشیدہ ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے پر اللہ کی رحمت تسلسل سے بارش کی طرح برستی ہے۔ درود و سلام کے پھول پیش کرنے والوں کو دنیا میں عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اور مخالفت کرنے والے منہ کی کھاتے ہیں۔ جادو ٹونے کرنے والوں پر جادو ٹونا لوٹا دیا جاتا ہے۔ درود و سلام روحانی حفاظت حصار ہے، جسے نہ تو کوئی شریر توڑ سکتا ہے اور نہ کوئی باغی پار کر سکتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا بخیل نہیں مرے گا، رب اسے سخاوت کا مزاج دے گا، اسے کنجوسی کے مرض میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ درود و سلام سے لگاؤ رکھنے والا حسد کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ درود و سلام کی محبت میں چلنے والے کا دل کشادہ ہوتا ہے، سوچ وسیع ہوتی ہے، ظرف نہایت وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ درود سے عشق کرنے والا اخلاق کے زیور سے مالا مال ہوتا ہے۔ درود و سلام کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا رجحان بنتا ہے، طبیعت میں مالان پیدا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تہجد کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں، روزوں کی پابندی ہوتی ہے، صلاۃ و صوم کی پابندی ہوتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کی روح اور جسم دونوں معطر ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام سے جڑا خوش بخت مسلسل نیکیوں کی طرف لپکنے لگتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ تو درود شریف سے جڑا ہوا شخص خوش بخت نوجوان نسل، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، بیٹی ہو، مسلسل نیکیوں کی طرف لپکنے کا مزاج پاتا ہے۔ اس کی طبیعت میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کی سوچوں میں طہارت آ جاتی ہے، اور یہ طہارت اور پاکیزگی درود و سلام کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی پہچان جو ہوتی ہے وہ درود و سلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وقت کے اولیاء انسان ہوں، جنات ہو، درود و سلام کے عاشق سے محبت کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں۔ عاشق درود کے مال میں مسلسل برکت رہتی ہے، اسے محتاجی سے بچایا جاتا ہے، غربت سے بچایا جاتا ہے، تنگ دستی سے بچایا جاتا ہے، ناداری سے بچایا جاتا ہے۔ درود و سلام کی کثرت کرنے والوں کی اولادوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اس خوش بخت کی اولاد تقویٰ پہ چلتی ہے، عشق رسول میں ترقیاں پاتی ہیں، درود شریف ان کی نسلوں میں جڑ جاتا ہے، درود شریف کا اثر نسلوں میں جاری رہتا ہے۔ عاشق درود کی زبان میں تاثر پیدا ہوتا ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا کر دی جاتی ہے۔ عاشق درود جس محفل میں جاتا ہے اس محفل کی وہ جان بن جاتا ہے، اس محفل کی پہچان بن جاتا ہے، اس کی شان ہوتا ہے۔ عاشق درود کو آتے ہی پہلے لوگ پہچان لیتے ہیں وہ درود شریف پڑھنے والا آ گیا۔ میں
میری ایک عادت ہے کہ میں نا روزانہ صبح ایک میسیج، جتنے اپنے واٹس ایپ پہ نمبر ہوتے ہیں ان سب کو ایک میسیج کیا کرتا ہوں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں جب آپ کا میسیج کی نوٹیفیکیشن آتے ہیں ہمارے منہ پہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے کہ یہ درود شریف کا میسیج آیا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو عاشق درود ہوتا ہے نا، وہ جس محفل میں جانا جاتا ہے اس کو وہاں پہچانا جاتا ہے، وہ اس محفل کی جان ہوتا ہے، وہ اس محفل کی شان ہوتا ہے. عاشق درود جس کے حق میں دعا کر دے اس کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش دیتا ہے. درود شریف کا اثر نسلوں میں سفر کرتا ہے. عاشق درود کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، مٹھاس پیدا کرتا ہے. عاشق درود جس محفل میں جاتا ہے اس محفل کی جان بن جاتا ہے. عاشق درود جس کے حق میں دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. درود شریف سے وابستہ رہنے والے مخلصین کو گمراہی سے نجات نصیب ہوتی ہے اور اس خوش نصیب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ایک عاشق درود کو اور اس کی نسلوں کو رب تعالیٰ بری عادات سے، قلت مال و دولت سے اور ذلت سے بچاتا ہے. عاشق درود کو بروز قیامت رب کریم کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ان کا قرب نصیب ہوگا، ان کی زیارت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت درود سے جنت میں عاشق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو، ہم جیسے فقیروں کو صرف درود شریف پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا پڑوس نصیب ہوگا. عاشق درود کو مرنے سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جائے گا. عاشق درود پچھتاوے ہوئے کی موت نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی موت خاتمہ بالخیر پہ ہوگی، قابل رشک ہوگی. کتب میں لکھا ہوا ہے بروز محشر درود پاک پڑھنے والے کی زبان سے نور کی کرنیں نکلے گی، اور جنہوں نے دنیا میں درود و سلام کے معاملے میں سستی اور غفلت دکھائی ان کی زبان سیاہ ہوگی اور قیامت میں ان کی کوئی شنوائی نہ ہوگی. محشر کے میدان میں عاشق درود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے. درود شریف کی بدولت عاشقان درود کے لیے بخششوں کے فیصلے ہوں گے. عاشقان ایک اللہ والوں میں یہاں کہتا جاؤں، آج کے دور میں لوگوں کے خلاف ہمارے دلوں میں زہر ہوتا ہے. ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں دل میں منافقت ہوتی ہے، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں منہ پہ میٹھے ہوتے ہیں دل میں خنجر رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں جو درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں ہوتا ہے. آج نہ جانے میرا دل کیوں بہت زیادہ اداس ہے، بہت زیادہ افسردہ ہے. بس دل میں ایک بات آئی، یاد رکھنا درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ ادب کے ساتھ چلنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ والوں درود شریف پڑھنے والوں کا ادب کرنا وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں ہوتے ہیں کہ میدان محشر میں عاشق درود کا یہ مقام ہے کہ آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے. اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. درود شریف کی بدولت عاشقان درود کے لیے بخششوں کے فیصلے ہوں گے. عاشقان درود کو نہر کوثر پر آب کوثر کے جام بڑھ بڑھ کے پلائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اس امتی کو بروز قیامت پہچان لیں گے جو دنیا میں کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرتا ہوگا. اس لیے اللہ والوں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں. 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں. دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.